حسد کیا ہے؟ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا ظاہری گناہ یعنی قتل اسی حسد کے بنا پر ہوا تھا۔ اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بی بی حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں سے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ ان کی شادی کی صورت یہ تھی کہ پہلے حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ آپ کے ایک حمل سے قابل و اقلیمہ اور دوسرے سے حابیل و لیوزا پیدا ہوئے۔ دستور کے مطابق قابل کا نکاح لیوزا سے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اقلیمہ بہت خوبصورت تھی چنانچہ قابیل اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بیٹے، یہ چونکہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ اس نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کا اصرار ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اچھا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کا دار و مدار ایک آسمانی آگ پر ہوا کرتا تھا، یعنی جس کی قربانی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ایک آسمانی آگ اسے کھا جاتی تھی۔ بس قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر اور حابیل نے ایک بکری پیش کی۔ آسمانی آگ نے بکری کو لے لیا اور گندم چھوڑ دی۔ اس ناکامی کا قابیل کے دل میں شدید بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو قابیل کو اظہار حسد کا موقع ملا اور اس نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ اللہ نے تیری قربانی قبول کی اور میری رد فرما دی ہے۔ تو میری حسین و جمیل بہن سے نکاح کرے گا جبکہ مجھے تیری حقیر و بدصورت بہن سے شادی کرنی پڑے گی۔ یقیناً لوگ یہی کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر ہے۔ اور آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ پورا واقعہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ اس قصے کو سنانے کا یہ مقصود ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور حسد کرنے والے لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ حسد کے بعد یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بغض و کینہ کیا ہے۔ بغض و کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ دل میں باقی رہے۔ حسد و کینہ حرام و گناہ کبیرہ اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے سبب اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ ہی کسی سے بغض و کینہ رکھو، اے اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حسد نہایت بری صفت ہے۔ حسد والا دوسرے کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو اپنے لیے اس کی خواہش رکھتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یہ ممنوع ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اللہ نے جس بندے کو جو بھی فضیلت دی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور دوسروں کے عیب تلاش مت کرو اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، نہ کسی سے حسد کرو اور نہ کسی سے بغض و کینہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔
حسد کی تباہ کاریوں کو اکثر و بیشتر ذہن میں یاد رکھیں تاکہ دل میں اللہ کی ناراضگی، ایمان و نیک اعمال کی بربادی، ایمان کے بگاڑ، جہنم میں داخل ہونا اور توفیق الہی سے محرومی کا خوف حقیقی پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک کسی بڑے نقصان کے حصول کا صحیح خوف و اندیشہ دل میں موجود نہ ہو تو گناہ سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو حسد کی اس لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔